بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ آج ہمارے اس مختصر اور اجمالی دورہ صرف و نام کا آخری دن ہے، تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ کچھ چیزیں جو ہم پڑھ چکی ہیں ان کو دوہرا لیا جائے تاکہ آپ کے ذہن میں وہ چیزیں پختہ ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایسے ہمارے دورہ صرف و نام میں شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم بنیادی حیثیت اس بات کو دیں گے کہ عبادت پڑھنا ہمارے لیے کیسے آسان ہے۔ عبادت پڑھنے کی آسانی کے لیے ہم نے ابتداءً جو عبادت شروع کی تھی وہ یہ کہ کلام، کیونکہ کلمات کے مجموعے کا نام ہے اور کلمات تین طرح کے ہوتے ہیں: اسم، فعل، حرف۔ حرف کے پڑھنے کا مخصوص انداز ہے کیونکہ تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، مبنی الاصل ہیں۔ اس کے بعد فعل اور اسم، یہ دو چیزیں ہیں جن کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے، جس میں مختلف اعراب آ سکتے ہیں۔ تو فعل کی بھی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی، اسی طرح اسم کی بھی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ اور اسم ہو یا فعل ہو، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک آخری حرف اور ایک اس سے پہلے والا۔ آخری حرف پر کیا اعراب پڑھنا ہے اس کا علم نحو سے آئے گا، اور اس سے پہلے والا حصہ وہ صرف اور لغت سے آئے گا۔ اسم جو مبنی ہے اس کی بحث تو الگ ہے، لیکن جو اسم معرب ہے، معرب کا مطلب اس کے اوپر مختلف اعراب آ سکتے ہیں۔ وہ مختلف اعراب تین ہیں: رفع، نصب، جر۔ ان تین اعرابوں کو سمجھنے کے لیے ہم نے کہا کہ سب سے پہلے جو آسان ہے وہ ہے حرف جر کی وجہ سے جر آنا یا اضافت کی وجہ سے جر آنا، یعنی مجرور۔ اس میں معرب کا مجرور، اور اس کی آسان وجہ کیا ہے، مختصر وجہ وہ یہ ہے کہ حرف جر کا موجود ہونا۔ اضافت کے اندر بھی حرف جر موجود ہوتا ہے، تو مجرورات کا سبب حرف جر کی موجودگی ہے، چاہے لفظوں میں موجود ہو چاہے مقدر ہو۔ تو کسی بھی اسم پر اگر آپ جر پڑھنا چاہتے ہیں تو لازمی ہے کہ اس سے پہلے یا تو حرف جر موجود ہو یا اس سے پہلے کوئی ایسا اسم ہو جو اس کی طرف مضاف ہو۔ دوسری صورت اسم کو پڑھنے کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر رفع پڑھا جائے۔ تو رفع کے بارے میں نے کہا تھا کہ رفع پڑھنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو وہ مسند الیہ بن رہا ہوتا ہے یا پھر وہ خبر بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کلام کا عمدہ حصہ بن رہا ہوتا ہے۔ کلام میں عمدہ مسند اور مسند الیہ ہوتے ہیں اور اسی پر ہی رفع آ سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے رفع پڑھنا ہے تو لازم ہے کہ وہ کلمہ یعنی وہ اسم یا تو مسند الیہ بن رہا ہو یا پھر وہ خبر بن رہا ہو۔ دو چیزیں ہوگی، جر کا پتہ چل گیا، عبارت کے اندر جر کہاں دینی ہے، حرف جر کو ڈھونڈ لیا، اس کے بعد جر دے دیا، اور اگر اضافت محسوس ہو رہی ہے تو مضاف الیہ کو جر دے دیا۔ پھر جو عمدہ چیزیں ہیں تو مسند الیہ، مسند، ان کو دیکھا، ان کو رفع دے دیا۔ اب باقی جو بچے گا وہ سارے کا سارا منصوب ہوگا، ان پر نصب پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ حروف جارہ میں سے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حروف جارہ ویسے تو 17 ہیں لیکن اس میں سے
کچھ کثیر الاستعمال ہیں، کچھ قلیل الاستعمال۔ وہ جو باتیں میں نے دیگر بھی آگے کہی تھی، جتنی مثالیں ہم نے پڑھی ان میں اگر آپ غور کریں تو وہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں۔ حروف جارہ کے بارے میں جو میں نے کہا کہ کثیر الاستعمال 8 ہیں، تو جتنی مثالیں ہم نے پڑھی یا آپ کتابوں میں غور و فکر کریں تو وہی حروف جارہ ہی آپ کو ملیں گے۔ جو قلیل الاستعمال ہیں وہ قلیل ہی آپ کو ملیں گے، تو اس کو مد نظر رکھنا، یعنی جو کثیر الاستعمال ہے ان کو ذہن میں حاضر رکھنا، مستحضر رکھنا انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اضافت، مضاف، اگر آپ کسی کو مضاف بنا رہے ہیں تو اس میں تنوین تو نہیں آ سکتی، یا تنوین کے مثل جو چیزیں ہیں وہ نہیں آ سکتی، الف لام جو ہے وہ تنوین کے مثل ہے، لہٰذا وہ بھی نہیں آ سکتا۔ نون تثنیہ ہے، نون جمع ہے، وہ مضاف پر نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ میں پہلے آپ کو بتایا تھا 2 اسماء کے جمع ہونے کا، کہ 2 اسم ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو یا تو وہ تعریف و تنکیر کے اعتبار سے متفق ہوں گے یا مختلف ہوں گے۔ اگر متفق ہوں تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس 2 اسموں کے علاوہ کچھ اور بھی موجود ہے یا کلام بس اتنا سے ہی ہے۔ اگر کلام اتنا ہی ہے، دونوں معرفہ ہیں، کلام اتنا ہی ہے، تو ایک کو مبتدا دوسرے کو خبر بنا سکتے ہیں۔ دونوں نکرہ ہوں تو پھر تو نہیں ہوتا ہے، دونوں معرفہ ہوں اور کلام اتنا ہی ہو، اس کے علاوہ کلام کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو پھر دونوں کو مبتدا خبر بنا دیں۔ ورنہ اگر دونوں نکرہ ہیں یا دونوں ہی معرفہ ہیں لیکن کلام کے اندر کچھ اور بھی موجود ہے تو پھر ان کو موصوف صفت بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور 2 اسم اگر مختلف جمع ہو جائیں، یعنی ایک معرفہ اور ایک نکرہ ہو، تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ پہلے معرفہ ہے یا پہلے نکرہ ہے۔ اگر پہلے نکرہ ہے تو ان کو مضاف مضاف الیہ بنانا ہے، اور اگر پہلے معرفہ ہے تو ان کو مبتدا خبر بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قاعدہ بھی کثرت سے استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ فعل یا شبہ فعل جب آ جائے، فعل یا شبہ فعل جب آ جائے عبارت کے اندر، تو اس کے فاعل کی موجودگی ضروری ہے، فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ نفس الامر میں فاعل کا وجود ضروری ہے، عبارت کے اندر فاعل کا وجود ضروری نہیں ہے، یعنی وہ فاعل لفظوں میں موجود ہو ایسا ضروری نہیں ہے، وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے، ضمیر مستتر بھی ہو سکتی ہے، اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ تو فاعل، جب آپ فعل کسی کو بنا دیں، کسی کلمے کو آپ نے فعل بنا دیا، یا کسی کلمے کو آپ نے صیغہ صفت، یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ بنا دیا، تو یہ یاد رکھیں کہ اس کے بعد پھر آپ کو اس کا فاعل یا نائب فاعل ڈھونڈنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ فاعل اور فعل کے اعتبار، یعنی فعل سے مراد فعل اور صیغہ صفت دونوں ہیں، اور فاعل سے مراد فاعل اور نائب فاعل دونوں ہیں، تو ان دونوں کے درمیان مناسبت بھی ضروری تھی۔ کس اعتبار سے؟ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے۔ اگر صیغہ یعنی فعل جو ہے وہ مذکر کا ہے تو فاعل بھی مذکر ہوگا، اگر صیغہ مؤنث کا ہے تو فاعل بھی مؤنث ہوگا۔ ویسے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے بھی مطابقت ضروری ہے، لیکن اس کو میں نے پہلے بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے فعل کی 2 قسمیں بنائی تھیں، صیغوں کی 2 قسمیں بنائی تھیں۔ ہم نے کہا تھا کہ صیغے 2 طرح کے ہیں، 2 صیغے الگ اور 12 صیغے الگ۔ ہم نے بات صرف 2 صیغوں کی کہ 2 صیغوں کے اعتبار سے، اگر چونکہ اس میں ظاہر 2 صیغوں کے بعد ہی آ سکتا ہے،
تو میں نے یہ قاعدہ بتاتے ہوئے بتایا تھا کہ اگر آپ نے ایک فعل پڑھ لیا اور اس کے بعد فعل ہے مذکر کا اور اس کے بعد اسم اس میں ظاہر موجود ہے مؤنث، تو عموماً وہ فاعل نہیں بنتا۔ باقی تثنیہ جمع، جب وہ فعل تثنیہ جمع موجود ہے تو فاعل تو اس کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، ضمیر اس کے اندر موجود ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے یہ بات ذکر نہیں کی۔ ویسے قاعدہ یہی بتایا جاتا ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان تذکیر تانیث تثنیہ جمع کے اعتبار سے مطابقت ضروری ہے۔ یعنی اگر نفس الامر میں چند لوگوں نے مل کر کام کیا ہے تو اس کے لیے صیغہ جمع کا استعمال ہوگا، واحد کا صیغہ تو نہیں استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسم کے اعتبار سے میں نے کہا کہ اسم کے آخر میں جو اعراب پڑھنا ہے اس کی دو وجوہات اگر آپ کو معلوم ہو گئی تو بس عبارت آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، یعنی نصب جر کی وجہ اور رفع کی وجہ اگر آپ کو معلوم ہو گئی تو باقی کو نصب دے دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو نصب جر اور رفع اسم پر جر اور رفع کس اعتبار سے آ سکتا ہے؟ تابع کے اعتبار سے۔ تو تابع چونکہ خود اپنا اس کو کوئی اعراب نہیں ہوتا، اس کی کوئی اپنی وجہ نہیں ہوتی، تابع کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو کسی کے سہارے پر چلتا ہے تو اس کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس کے ماقبل کو دیکھا جائے گا، جو دلیل ماقبل کی ہے وہی اس تابع کی دلیل ہوگی، ٹھیک ہے۔ افعال میں نے آپ کو بتایا تھا، جس طرح حروف جارہ میں بتایا کہ کثیر الاستعمالات ہیں، افعال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ابواب ہیں، ابواب میں سے کچھ کثیر الاستعمال ہیں اور کچھ قلیل الاستعمال۔ کثیر الاستعمال کتنے تھے؟ 12 ابواب تھے، 12 ابواب کثیر الاستعمال تھے، اور وہ بھی جتنی مثالیں ہم نے پڑھی ہیں غالباً ان 12 سے ایک بھی خارج نہیں ہوا، کوئی بھی فعل ان 12 ابواب سے خارج نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ دوبارہ آپ دوہرا لیں، وہ جو 12 ابواب تھے میں نے نام ذکر کیے تھے وہ نام آپ یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں۔ ایک ضربہ تھا، نصرہ تھا، سمع اور فتح، باب افتعال، استفعال، انفعال، پھر افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفاعل اور تفاعل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے منصوبات کے بارے میں کچھ پڑھا تھا۔ ویسے تو میں نے بتا دیا کہ اسم و نصب پڑھنے کے لیے اتنی پہچان ہی کافی ہے کہ اس سے پہلے کوئی عامل جار یا عامل رفع موجود نہیں ہے۔ اچھا، عامل رفع کی بات ایک اور ذہن میں آئی، میں نے کہا تھا رفع پڑھنے کی 2 وجوہات ہیں، ایک مسند الیہ ہونا اور ایک خبر ہونا۔ تو اس کو دوسرے انداز میں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ عامل معنوی ہونا یا فاعلیت اور عامل معنوی، یہ 2 وجوہات ہیں رفع پڑھنے کی۔ نائب فاعل میں فاعل کے اندر ہی آتا ہے نا فاعلیت کی بنیاد پر کوئی اسم مرفوع ہوگا یا ابتدائی عامل معنوی کی وجہ سے، یعنی عوامل سے، ظاہری عوامل سے خالی ہونے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ بھی اگرچہ اس کے علاوہ سب اسماء کو منصوبات پڑھیں گے، لیکن منصوبات کی بھی پھر الگ الگ اقسام ہیں، تو ان اقسام کو بھی ہم نے کچھ یعنی اس کی کچھ تفصیل پڑھی تھی ہم نے کہ منصوبات کل ابتداءً کتنے منصوبات ہیں؟ منصوبات 5، ابتداءً 5 منصوبات بنائے تھے ہم نے، مفعول، حال، تمہیز، استثناء اور منصوب عارضی۔ منصوب عارضی در حقیقت مرفوع ہی ہوتا ہے، اصل کے اعتبار سے وہ مرفوع ہی ہوتا ہے، عارضی طور پر اس پر نصب آ جاتی ہے، اس کو ہٹا دیں تو باقی کتنے بچتے ہیں؟
4 منصوبات، اگر مفاعل کو الگ الگ شمار کریں تو 8 ہو گئے، 5 مفاعل، حال، تمییز اور استثناء۔ ان کی پہچان بھی میں نے آپ کو بتائی تھی۔ مفاعل کی پہچان کہ مفعول فی، مفعول لہو، ان دونوں کی پہچان کیا ہے کہ فی یا لام لگا کر دیکھ لیں، اگر معنی درست ہو رہا ہو، عبارت درست ہو رہی ہو تو اس کو مفعول فی اور مفعول لہو بنا سکتے ہیں۔ مفعول بھی جس پر فعل واقع ہوتا ہے۔ مفعول معہو کی پہچان یہ تھی کہ اس کے ساتھ واو موجود ہوتی ہے، واو کے بعد ہی وہ مفعول آتا ہے، اور اس واو کو مع کے معنی میں کر کے دیکھ لو، واو کو ہٹا کر مع رکھ کے دیکھ لو، اگر درست ہو تو وہ مفعول معہو ہوگا۔ مفعول مطلق فعل کے الفاظ یا معنی کے برابر ہوگا، یعنی یا تو فعل والے الفاظ ہوں گے یا کم از کم معنی میں برابری ہوگی۔ حال اور تمییز، حال اور تمییز میں اکثر التباس پیدا ہو جاتا ہے، یعنی پہچان نہیں آتی کہ اس کو حال بنائیں یا تمییز۔ تو اس کی کچھ پہچانیں میں نے آپ کو بتائی تھی ترجمہ کر کے، کہ ترجمہ کر کے دیکھ لو، اس طریقے سے اگر ترجمہ ہو رہا ہے تو وہ حال ہے، اور اگر اس طریقے سے ہو رہا ہے تو تمییز ہے۔ وہ مختلف ترجمے میں نے آپ کو بتائے تھے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ حال اور تمییز بعض اوقات دونوں بنانا ہی درست ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ حال بنائیں تو بھی درست، تمییز بنائیں تو بھی درست، تو پھر آپ کی مرضی ہے، جس طرح بھی بنا دیں عبارت درست ہوگی، معنی بھی درست ہو رہا ہے۔ درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معنی بھی درست ہوگا، تو پھر جب معنی بھی درست ہو رہا ہے پھر آپ کی مرضی ہے، حال بنانا چاہیں تو حال بنا دیں اور تمییز بنانا چاہیں تو تمییز بنا دیں۔ لیکن یہ تو تمییز بنانا یا حال بنانا یہ تب ہوگا نا جب آپ ترکیب کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ بامحاورہ ترجمہ کر رہے ہیں تو پھر تو اس چیز کی طرف اتنی توجہ ہوتی بھی نہیں ہے کہ اس میں ترجمہ سیٹ کیا جاتا ہے، ترجمہ سیٹ کر دیا تو بس ختم، بات ختم ہو گئی۔ اس لیے ترجمہ جب درست ہو رہا ہو تو پھر حال اور تمییز دونوں ہی درست ہوتے ہیں۔ تمییز عموماً چونکہ نحو کی کتابوں میں شروع سے پڑھتے ہیں کہ تمییز وہ ہے جو مقدار سے ابہام کو دور کرے، تو یہ بات طالبوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ تمییز تو ابہام اس مقدار کے بعد آتی ہے۔ حالانکہ تمییز کا مقدار کے بعد آنا ضروری نہیں ہے، ابہام کے بعد آنا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو ایک اور بات یہ بتائی تھی کہ اگر کسی چیز میں مختلف احتمالات پیدا ہو رہے ہوں اور ان احتمالات میں سے کسی ایک دو احتمال کو متعین کر دیا جائے تو وہ جو لفظ احتمال کو متعین کرے گا اس لفظ کو تمییز بنائیں گے۔ ایک اور حال اور تمییز میں جو پہچان ایک یہ ہے کہ حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، کبھی جملہ بھی حال بن جاتا ہے، تمییز جملہ نہیں بنتی۔ مستثنیٰ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ مستثنیٰ کو پہچاننے کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے حرف استثناء سے پہلے، چونکہ مستثنیٰ کی پہچان تو یہی ہے کہ وہ حرف استثناء کے بعد واقع ہوگا، اور حروف استثناء میں سے الا وہی کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو باقی حروف ہیں وہ تو انتہائی قلیل ہیں۔ الا اگر کلام کے اندر موجود ہے تو اس سے پہلے دیکھ لیں کہ اس سے پہلے حرف نفی موجود ہے یا نہیں۔ اگر حرف نفی موجود نہیں ہے یا حرف استفہام موجود نہیں ہے تو پھر اس مستثنیٰ کو منصوب پڑھیں گے۔ اگر الا سے پہلے استفہام یا حرف نفی موجود ہے تو پھر دیکھیں کہ مستثنیٰ منہ موجود ہے یا نہیں۔ اگر مستثنیٰ منہ موجود ہے تو پھر بھی مستثنیٰ کو منصوب پڑھیں گے، اور اگر مستثنیٰ منہ موجود نہیں ہے تو پھر عامل کے مطابق اعراب پڑھیں گے۔
اسم کے 3 اعراب کی بات ہوئی، پھر فعل کے اعراب، فعل کی بھی چونکہ 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ فعل مبنی کون سا ہے؟ ماضی ہے، ماضی مطلق جو ہے، ماضی مبنی ہے، مبنی الاصل ہے۔ امر حاضر کے 6 صیغے مبنی الاصل ہے، اور جمع مؤنث کے 2 صیغے جو مضارع میں آتے ہیں وہ دونوں مبنی ہیں۔ باقی فعل مضارع کے 12 صیغے وہ معرب ہوتے ہیں۔ امر کے باقی 8 صیغے وہ معرب ہوتے ہیں۔ اسی طرح نہیں وہ بھی معرب ہے۔ تو معرب فعل معرب پر کون سے اعراب آ سکتے ہیں؟ وہ بھی 3 ہیں، رفع، نصب اور جزم۔ اس میں چند حروف ہیں، ان کو پہچاننا بھی مشکل نہیں ہے۔ نواسب ان، لن، کئی، اذن اور ان مقدرہ ہے، اور پھر جو جوازم ہے لم، لما، لام امر، لا، نہیں اور حروف شرط، کلمات شرط، ٹھیک ہے۔ ان کی وجہ سے وہ فعل مجزوم ہوگا، اگر نواسب آ گئے تو فعل منصوب ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بھی فعل ہوگا وہ مرفوع ہوگا، یعنی مضارع پر ہی آئیں گے، کیونکہ لام امر کی بات کریں تو اس کے لیے لام امر کا ہونا ضروری ہے، نہیں کی بات کریں تو اس کے لیے لا نہیں کا ہونا ضروری ہے، تو باقی کوئی گردان بچتی نہیں۔ اس لیے افعال میں فعل مضارع پر رفع آتا ہے جب اس پر کوئی عامل موجود نہ ہو۔ تو اس میں معرب اور فعل معرب، اس میں معرب کے اعراب 3 ہو گئے، رفع، نصب و جر، اور فعل معرب کے اعراب 3 ہوئے، رفع، نصب اور جزم۔ یہ 3 اعراب ہیں۔ یہ اعراب آتے کب ہیں، یہ حالت کب بنتی ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اسم کی اعرابی حالتیں وہ کیا ہوگی؟ حالت جری کب ہوگی؟ جب حرف جر موجود ہو، وجہ جر موجود ہوگی۔ حالت رفع کب ہوگی؟ جب کوئی عامل مانوی موجود ہو یا فاعلیت پائی جائے۔ اور نسبی حالت کب ہوگی؟ جب وہ مفعول بن رہا ہو، حال، تمییز وغیرہ بن رہا ہو، یہ حالت نسبی ہوگی۔ اسی طرح فعل کی تینوں حالتیں پڑھ لی، حالت رفع، نسبی اور جزمی۔ لیکن اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کے طریقے الگ ہیں۔ پڑھنے کے طریقے، حالت اسم کی حالت رفعی کیا ایک ہی طریقے سے پڑھی جائے گی؟ تمام اسماء کی حالت رفعی ایک طریقے سے پڑھی جائے گی؟ ایسا نہیں ہے، مختلف طریقے ہیں پڑھنے کے۔ تو ان کو جو نحو میں مختلف طرح سے ذکر کیا جاتا ہے، اس میں متمکن کی 16 اقسام یہ نحو میر میں ذکر ہیں۔ پھر آگے کتاب میں جا کر اس کو ہدایت النحو میں اس کو 9 اقسام میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو اسم کی حالت رفعی یا حالت نسبی، حالت جری ہم نے پہچان لی، اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ اس کی پہچان کے لیے اسم کی 9 قسمیں بنائیں، 16 بنائیں یا اور بنائیں۔ ہم نے 4 قسمیں بنائی تھی، ہم نے اس اعتبار سے اسم کی 4 قسمیں بنائی تھی۔ 4 قسمیں یوں تھی کہ اسم پر تینوں حالتیں ظاہر ہوں گی، رفع، نصب، جر تینوں ظاہر ہوں گے، یا ان میں سے کوئی 2 ظاہر ہوں گے، یا ان میں سے ایک ظاہر ہوگا، یا کوئی بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ اگر تینوں ظاہر ہوں اس کی پھر اس میں کچھ قسمیں آ جائیں گی، کوئی ظاہر نہ ہو وہ کچھ قسمیں آ جائیں گی۔ اس کو اور طرح سے تقسیم کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ابھی 16 نحو میر کے اعتبار سے 16 اقسام، ہدایت النحو کے اعتبار سے وہی 9 اقسام ہوں گے، اور ابھی ہم نے پڑھا تو اس اعتبار سے 4 اقسام ہوں گے۔ اسی طرح فعل کی بھی اقسام ہیں کہ فعل کی حالت رفعی اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ کیا ہر صورت میں ایک جیسا ہی ہوگا؟ ہر فعل مضارع حالت رفعی میں ایک ہی طرح سے پڑھا جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ہر صیغہ ایک طرح سے پڑھا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کی بھی اقسام ذکر کی جاتی ہیں۔ اس کی اقسام نحو کی کتابوں میں 4 ذکر کی جاتی ہیں کہ
فعل مضارع کے اعراب کی 4 صورتیں ہیں، لیکن ہم نے اس کو مختلف طرح سے توڑ کر دیکھا تھا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنی آسانی کے لیے جس طرح چاہیں خاکہ ایک بنا سکتے ہیں، ایک نقشہ تیار کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو یاد رہے۔ اس میں مبنی اسم کی 2 قسمیں تھیں، اس میں معرب اور اس میں مبنی۔ اس میں مبنی اسم مبنی الاصل تو نہیں ہوتا، مشابہ مبنی الاصل ہوتا ہے۔ مشابہ مبنی الاصل یعنی اس میں غیر متمکن، اس کا دوسرا نام ہے نا، اس میں غیر متمکن۔ اس کی 8 قسمیں ہیں، مضمرات ہے، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء ظروف، اسماء اصفات، اسماء کنایات، مرکب بنائی۔ ان سب کو پڑھنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، یعنی وہ اسی طرح پڑھے جائیں گے، ان میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس کی بھی کچھ بحث ہم نے پڑھ لی تھی۔ اسماء ظروف سارے کے سارے مبنی نہیں ہیں، اس میں سے کچھ معرب ہیں، کچھ مبنی ہیں، اور کچھ دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، معرب اور مبنی دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں۔ تمییز میں ایک حصہ آتا ہے اس میں عدد کا، عدد کے بعد تمییز، تو اس کے بارے میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی تھی کہ عدد اور معدود، جو عدد کے ساتھ اسم آتا ہے اس کو معدود کہتے ہیں، یعنی گنا ہوا۔ عدد تو گنتی ہے، اور گنتی الگ سے تو نہیں پائی جا سکتی، اس کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے جس کو گنا جا سکے، تو اس کو معدود کہتے ہیں۔ تو عدد اور معدود اس کے استعمال کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ اسم ذکر کیا جائے اور تعداد کو بعد میں ذکر کیا جائے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ تعداد پہلے اور اسم بعد میں، جس چیز کی تعداد بیان کی جا رہی ہے وہ بعد میں ہو۔ اگر جو چیز گنی جا رہی ہے وہ پہلے ہے اور تعداد بعد میں ہے تو یہ تو آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، اور اگر تعداد پہلے ذکر ہو جائے، موصوف صفت جب بنتے ہیں تو اس میں کوئی الگ سے قواعد نہیں ہے، وہی موصوف صفت والے قواعد ہیں۔ اور اگر پہلے گنتی کو ذکر کیا جائے، عدد کو پہلے ذکر کر دیا جائے، اور جو جس چیز کو گنا جا رہا ہے وہ اسم یعنی معدود وہ بعد میں ذکر کیا جائے، تو اس کو بولتے ہیں تمییز۔ چونکہ عدد جب ذکر کیا جائے تو ابہام آ جاتا ہے، جیسے کہا جائے 9، وہ 9 کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ابہام آ گیا، احتمالات آ گئے، بہت سارے احتمالات آ گئے کہ وہ 9 پینسل ہے، وہ 9 کتابیں ہیں، وہ 9 کاپیاں ہیں، وہ 9 ٹیبلیں ہیں، وہ 9 انسان ہیں، وہ 9 جانور ہیں، وہ 9 پودے ہیں، کیا ہے؟ مختلف احتمالات آ گئے۔ ان میں سے کسی ایک احتمال کو متعین کیا جائے گا، یہ بتایا جائے گا کہ 9 قلم ہے، ایک احتمال کو متعین کر دیا تو یہ ایک احتمال بیان کرنے والا لفظ تمییز کہلائے گا۔ اس کے قواعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو یہ اعراب کے اعتبار سے، ویسے تو ہم نے پڑھا کہ تمییز منصوب ہوتی ہے، لیکن عدد کی تمییز ہمیشہ منصوب نہیں ہوتی۔ تو اس کے بارے عدد معدود کے 2 طرح کے قواعد ہیں، ایک اعراب کے اعتبار سے اور ایک تذکیر و تانیث کے اعتبار سے۔ اعراب کے اعتبار سے عدد کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، اعراب کے اعتبار سے عدد کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک پہلا حصہ ہے 3 سے لے کر 10 تک، دوسرا حصہ ہے 11 سے لے کر 99 تک۔ اس میں سے 20، 30، 40 جو دہائیاں ہیں، ٹینز ہیں، وہ شامل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، 99 تک یہ دوسرا حصہ۔ تیسرا حصہ ہے 100، 1000، 10,000، لاکھ، اور یہ سارے حصے، ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ تو یہ 3 حصے ہو گئے۔ اعراب کے اعتبار سے پہلے حصے کی جو تمییز آئے گی وہ کیا آئے گی؟ جمع مجرور۔
دوسرے حصے کی تمیز آئے گی واحد منصوب، تیسرے کی واحد مجرور۔ تو تینوں لفظوں کو ملا کر اگر ترتیب سے آپ یاد کر لیں گے تو پھر آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ جمع مجرور واحد منصوب واحد مجرور، جمع مجرور واحد منصوب واحد مجرور۔ عدد کی تمیز جمع مجرور واحد منصوب واحد مجرور آتی ہے، یہ ایک لائن کا قاعدہ ہے۔ اگر اس ایک لائن کے قاعدے کو یاد کر لیں تو اگر اعداد کو ساتھ میں لانا ہے تو پھر یوں کہ 3 سے 10 تک جمع مجرور، 11 سے 99 تک واحد منصوب اور 100 سے آگے واحد مجرور آتی ہے، تمیز واحد مجرور آتی ہے۔ یہ ہو گیا عدد کے اعتبار سے قاعدہ، اعراب کے اعتبار سے۔ دوسرا قاعدہ ہے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، کہ عدد اور وہ جو اسم ہے اس میں تذکیر و تانیث کا کیا اعتبار ہوگا؟ تو عدد کے 2 ٹکڑے دیے جاتے ہیں، اس میں عدد کے 2 ٹکڑے کیے جائیں گے۔ پہلا ٹکڑا پہلا ٹکڑا 1 اور 2، دوسرا ٹکڑا 3 سے 9۔ اب عدد کوئی سا بھی عدد ہو، دہائیوں کو چھوڑ کر کوئی سا بھی عدد ہو، جتنا بڑا ڈیجٹ آ جائے اس میں اکائی ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی یونٹ پلیس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی عدد آپ شمار کرتے ہیں تو سب سے پہلے کس کو دیکھا جاتا ہے؟ یونٹ پلیس کو دیکھا جاتا ہے نا، یعنی اکائی کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اکائی کے بغیر کوئی عدد تو نہیں ہو سکتا۔ اگر 10 ہے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ 1 لکھا جاتا ہے، 7 0 لکھا جاتا ہے۔ تو اکائی کی جگہ پر کچھ نہ کچھ تو آنا ہے، تو بس اکائی کی جگہ کو دیکھنا ہے۔ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے ہم نے پورا اتنا لمبا عدد نہیں دیکھنا، صرف اکائی والے حصے کو دیکھنا ہے کہ اکائی والے حصے میں 1 یا 2 ہے یا 3 سے 9 تک ہے۔ تو اگر 1 یا 2 ہے تو پھر جو بعد والا اسم ہوگا اس کے مطابق عدد ذکر کریں گے، اتفاق ہوگا۔ عدد جو ہے ویسا ہی اسم بھی ذکر کر دیں گے۔ اور اگر اکائی والی جگہ پر 3 سے 9 تک کوئی عدد موجود ہے تو پھر آگے دیکھنا ہے کہ آگے والا اسم کون سا ہے۔ اگر وہ مذکر ہے تو عدد کو مؤنث ذکر کر دو، اگر وہ اسم مذکر ہے تو عدد کو مؤنث، اسم مؤنث ہے تو عدد کو مذکر۔ بس اختلاف 1 اور 2 میں اتفاق اور 3 سے 9 تک اختلاف، یہ اتنا سا قاعدہ ہے۔ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے یہ قاعدہ ہو گیا کہ 1 اور 2 میں اتفاق، 3 سے لے کر 9 تک اختلاف۔ اعراب کے اعتبار سے یہ قاعدہ ہو گیا کہ 3 سے 10 تک جمع مجرور، 11 سے 99 تک واحد منصوب اور 100 سے آگے واحد مجرور۔ ٹھیک ہے، آخر میں کچھ اعترافات۔ پہلی بات تو یہ کہ شروع سے میں چند باتیں بار بار کرتا آیا، میں نے کہا کہ یہ بات ہم آگے دیکھیں گے، یہ بات آگے دیکھیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں سے کتنے وعدے میں نے پورے کیے اور کتنے چھوٹ گئے۔ ایک مجھے یاد ہے کہ جو چھوٹ گیا، ایک وعدہ میں نے شروع میں آپ سے کیا تھا کہ ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی ہم سیکھیں گے، اس پہ اتنی بات نہ ہو سکتی۔ اسی طرح ترکیب زنجیری کے بارے میں نے کہا تھا کہ اس کو دیکھیں گے لیکن اس کو تفصیل سے نہ دیکھ سکے۔ یہ 2 باتیں یاد ہیں، اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا لیکن پوری نہ کر سکا۔ خیر اب تو ٹائم ختم ہو گیا تو اس کی معذرت۔ اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتا ہے کہ ان دنوں میں جتنے چند دن ہمارے گزرے ہیں اس میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں، کوئی بات جو متفقہ قوانین ہیں علماء نحو و صرف کے اصولی فیصلے، ان کے خلاف ہو سکتا ہے کوئی بات ہو گئی ہو۔ تو اگر کوئی ایسی بات مستقبل میں بھی آپ کو ملے تو میں ابھی سے رجوع کرتا ہوں، کیونکہ
معتبر چیز ہر فیلڈ کے اندر اس فیلڈ کے جو بڑے ہوتے ہیں وہی معتبر ہوتے ہیں، بنیاد جو ہوتی ہے نا وہی معتبر ہوتی ہے۔ تو نحو کی بنیاد واضعین نحو کے بنانے والے اور ان کے قریبی جو لوگ تھے وہ نحو کی بنیاد ہے، لہذا ان کی بات معتبر ہوگی، صرف میں ان کی بات معتبر ہوگی۔ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں تو اس فیلڈ کی بنیاد اس کے ابتدائی ماہرین ہوتے ہیں، بعد والے نہیں۔ بعد والوں کا بنیاد ہونا، سند ہونا یہ لازمی نہیں ہے، ابتدا والے وہ سند ہوتے ہیں، انہیں پر یعنی ان کو حرف آخر کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح شریعت میں حرف آخر کیا ہے اور بنیاد کیا ہے؟ اسلام کے اعتبار سے دیکھیں تو شریعت قوانین جو قرآن و حدیث کے قوانین ہیں وہ ہمارے لیے بنیاد ہیں۔ تو چونکہ ہر چیز کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر بنیاد ہی معتبر ہوتی ہے، بعد والوں کا کسی کا اعتبار، جب وہ غلطی کرتے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کی غلطی کو بچانے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ تو اسی لیے اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ کو بعد میں نہیں یاد آئے، بعد میں کبھی پتہ چلے تو میں ابھی سے رجوع کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ وہ دورے میں تو یہ بات ہوئی تھی تو شاید ایسا ہو، بھائی غلط ہو سکتی ہے، میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، کوئی اور بھی غلطی کر سکتا ہے، تو وہ غلطی ہو سکتی ہے۔ اور میں نے کوشش یہ کی تھی کہ آسان انداز میں آپ کو عبارت پڑھنے کی طرف رہنمائی ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں اس وجہ سے جو نحو کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے نا، ان باتوں سے ہٹ کر کوئی بات میں نے آپ سے کہہ دی اس بنیاد پر۔ بہت ساری باتیں میں نے سیکھ بھی کی ہیں، ڈیٹیل میں جانا کیونکہ ممکن ہی نہیں تھا، تو اس لیے بہت ساری باتیں میں نے اختصار کے پیش نظر چھوڑ بھی دی، وہ سب اسی لیے کہ ہمارے لیے کچھ آسانی ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ان چند دنوں میں جو ہم نے سیکھا سکھایا، اس کی جو خوبیاں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کی جو خامیاں ہیں، اس میں جو غلطیاں ہوئیں، اس کو اپنی رحمت کاملہ کے صدقے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، اور اس مختصر دورے کو ہمارے لیے ثواب دارین بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔